کہ میں شیعہ کو خوش کرنے کے لیے بات کرتا ہوں۔ میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ اگر یہ کوئی کہتا بھی ہے نا کہ میں شیعہ کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہوں، تو ان کو خوش کرنا بھی ایک درجے کا ثواب ہے۔ یعنی یہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو پیدا کیا، شیعہ کو کھڑا کیا کہ وہ اہل البیت کا ذکر عام کریں، اور ان کے ذریعے سے ہمیشہ اہل البیت کی پہچان اور ان کا ذکر وہ آگے ہوتا رہا ہے۔ لیکن اس کا قطعاً ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آج جو موجودہ جو فرقہ ہے ہم یہ کہیں کہ میں ان کے ساتھ 100% طور پر متفق ہوں اور آپ بھی مجھے ان کا حصہ سمجھیں۔ مجھے بھی اختلاف ہے ان کے ساتھ، عقائد کے اندر بہت ساری چیزوں میں متفق نہیں ہوں۔ مثال کے طور پر آپ ان کے خاص طور پر جو کلچر ہے، جو 10 محرم کو جو ماتم کیا جاتا ہے، یا جو خونی ماتم ہے، زنجیروں کا جو مارا جانا ہے، جسم سے کپڑے جو ہٹا دیے جاتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی شام غریبہ کے حوالے سے اور شیعہ کے 40 پاروں کے حوالے سے، جو ان کا قرآن کا نظریہ ہے اس حوالے سے۔ یہاں تک جب آپ نے میری گفتگو سن لی تو اب میں اس سوال کی جانب آتا ہوں کہ جو یہ کرتے ہیں کہ اگر مجھے شیعہ سے مکمل طور پر اتفاق ہے تو پھر خود کیوں نہیں ہو جاتا؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وموالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مفتی ہمدرد صاحب آپ شیعہ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ اتنی تعریف کرتے ہیں، آپ کی تقریباً ویڈیوز کے اندر ان کے دفاع کے حوالے سے موجود ہے، تو اگر شیعہ اتنے ہی اچھے لوگ ہیں اور ان کے عقائد اتنے ہی بہترین ہیں تو آپ خود شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ آپ شیعہ نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درست نہیں ہے۔ اور یہ بات کرنے والے کچھ میرے مخلص دوست بھی ہیں، اور تنقید کے طور پر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ خود کیوں نہیں ہو جاتے؟ جب میں ملتا ہوں اپنے دوست احباب سے تو وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمیں خود ہمارے حلقے کے جو لوگ ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر مفتی ہمدرد صاحب کو اہل البیت کے بارے میں اتنی معرفت ہو گئی ہے، شیعہ کے بارے میں اتنا جان لیا ہے، تو بھائی کھل کے سامنے کیوں نہیں آ جاتے ہیں، اعلان کیوں نہیں کر دیتے کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں، اور کیوں ابھی تک آپ تقیہ کے اندر ہیں اور پردہ آپ نے رکھا ہوا ہے؟ تو اس حوالے سے میں جواب دینا چاہتا ہوں، اور یہ جواب ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، یا انہیں اہل البیت علیہ السلام کے نام سے چڑ ہوتی ہے، یا ان کا ایک خاص پروپیگنڈا اور خاص مقصد ہے کہ ان کے ذہنوں کے اوپر اور لوگوں کا غلبہ ہے، عام فقہاء کا غلبہ ہے، عام مذہبی طبقے کا تو غلبہ ہے، لیکن اہل البیت علیہ السلام ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تو ایسے لوگوں کو تو میں آج جواب نہیں دینا چاہتا ہوں، ایسے لوگوں کو جواب دینے کے قابل بھی نہیں ہے۔ میں یہاں پر صرف ان لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ جو مخلص لوگ ہیں، جو یہ سوال کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے جب میں گفتگو کرتا ہوں اہل تشیع کے حوالے سے یا اہل البیت کے حوالے سے، تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں خود کیوں نہیں ہو جاتا۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کے لیے گواہی دینی چاہیے، اور یہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو سے یہی بات ہمیشہ آپ کے سامنے کہی ہے کہ جب ہم کوئی موقف رکھیں، کوئی نظریہ بیان کریں، کسی سے گفتگو کر رہے ہوں، تو اللہ کا خوف اپنے سامنے رکھیں، اور گواہی انسان وہ اللہ رب العزت کے لیے دے، اپنے مذہب، مسلک، فرقے، قوم، قبیلے اور تعلقات سے اوپر اٹھ کر انصاف کی گواہی دینا اللہ کی ذات کی خاطر۔ تو اس لیے ایک داعی وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر رکھتے ہوئے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے خدا کے سامنے جواب دینا ہے، اور میں جو بات بھی کروں گا تو وہ اللہ کے لیے ہوگی، کہ اپنے کسی تعلقات کے لیے نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے میں یہ جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں، ہمیشہ میں اس بات کو مد نظر رکھتا ہوں کہ اپنے تعلقات سے اوپر اٹھ کر اور دنیا کے تعلقات سے الگ ہو کے میں یہ بات رکھوں۔ دوسری بات میں یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ انسان اس دنیا میں کسی کو مکمل طور پہ راضی نہیں کر سکتا۔ آپ کی خواہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، آپ اس میں کسی کو بھی مکمل طور پر 100% آپ راضی نہیں کر سکتے۔ ایک دوسرے سے گلے شکوے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کتنے ہی بڑے تعلقات کیوں نہ ہوں، ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ آپ کو شکوہ ہو جاتا ہے، شکایت ہو جاتی ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر انسان کا جو رویہ ہے وہ کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، اور کبھی انسان معاشرے کو تو 100% مطمئن کر ہی نہیں سکتا۔ مثلا اگر ایک بات میں آج مان لیتے ہیں اس بات کو کہ میں شیعہ کو خوش کرنے کے لیے بات کرتا ہوں، میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ اگر یہ کوئی کہتا بھی ہے نا کہ میں شیعہ کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہوں، تو ان کو خوش کرنا بھی ایک درجے کا ثواب ہے، کیونکہ ان کے دل جو ہے وہ برسوں سے اور زمانے سے، صدیوں سے دکھے ہوئے ہیں۔ لیکن حقیقت کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو راضی کرنے کے لیے یا خوش کرنے کے لیے کوئی بات کر دیتے ہیں، اور یہ اس میں آپ کی تحقیق شامل نہیں ہے، اس میں صرف آپ کا ایک جذبات ہے، آپ کے جذباتی لگاؤ ہیں، آپ کے
کچھ تعلقات کی وجہ سے آپ نے یہ بات کہہ دی ہے، تو کل کو اگر آپ کا موقف تبدیل ہو جاتا ہے تو لوگ آپ پر ہنسیں گے، لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ شخص تو جھوٹا ہے، یہ شخص کی زندگی میں کتنے تضادات موجود ہیں۔ ایسے بہترے قسم کے آپ کو وائزین نظر آئیں گے، لیکچر دینے والے یوٹیوب کے اوپر بھی، سوشل میڈیا پر، کہ جنہوں نے شروع میں آ کر اپنی دعوت کا آغاز کن باتوں سے کیا اور پھر بعد میں جا کر وہ لمحہ بلمحہ آپ کے سامنے بدلتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ لوگ بدلتے کیوں ہیں؟ اسی طرح سیاست کے اندر دیکھ لیں، لوگ کس نام سے آتے ہیں، پھر جب ان کو اقتدار ملتا ہے تو وہ کیا کرنے لگ جاتے ہیں، ووٹ کس لیے لیتے ہیں، پھر جب لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، پھر جب وہ جیت جاتے ہیں الیکشن کے بعد، تو پھر وہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس بھی نہیں آتے۔ تو یہ لوگوں کے اندر جو بدلاؤ ہوتا ہے نا، دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں یہ بات اپنے اوپر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے اپنی پہلی ویڈیو کے اندر جو بات کہی تھی، اور اس کے بعد اگر مثال کے طور پر میں نے یہ کہا کہ میں شیعہ مجلس میں گیا اور میں نے خود اپنی زندگی میں یہ سنا ہوا تھا کہ شیعہ کی جو 10 محرم الحرام مغرب کے بعد یہ لوگ جو شام غریبہ ہوتی ہے اس میں لائٹیں بجھا دی جاتی ہیں، اور اس میں پھر استغفر اللہ العظیم، مجھے تو اب یہ بات کہتے ہوئے بھی شرم و حیا آتی ہے، اور ہمارا لیکچر جو ہے وہ مائیں بہنیں بھی سنتی ہیں، گھر میں بھی سنا جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، تو میں وہ جملے بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارا مذہبی طبقہ، جو ہمارا سنی ماشاءاللہ بڑی بڑی داڑھیوں والا مذہبی اسکالرز یہ بات کرتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو، جو ہمارے دماغوں میں، بچوں کے ذہنوں کے اندر انہوں نے یہ باتیں بھری تھیں، بچوں کو کہہ کے کہ جناب یہ اس مجلس میں یہ کرتے ہیں، لائٹیں بجھا دی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، ہم نے بھی سنی ہوئی تھی یہ باتیں۔ تو میں جب گیا اور میں نے دیکھا تو اس طرح کچھ نہیں ہے، اور اس کی ویڈیو بھی میں نے بنائی یہاں کراچی میں اور دوسری جگہوں کے اوپر۔ اب یہ ویڈیو بنا کر میں نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی، لاکھوں لوگوں نے اسے دیکھا ہے۔ کل کو اگر میں کوئی ایسا بیان دیتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں شام غریبہ میں شیعہ یہ کرتے ہیں، یہ تو متع وغیرہ، یوں باتیں کر کے، دنیا کیا کہے گی؟ سب لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کے سامنے تو جو میں نے جواب دینا ہے وہ تو اللہ کا معاملہ ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی تو ایک عذاب کی شکل ہوگی نا، دنیا کے اندر بھی تو لوگ یہ کہیں گے کہ نا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، یا تو اس کی وہ پہلے والی زندگی صحیح ہے یا اب والی زندگی صحیح ہے۔ تو یہ خود بخود لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح متع کے بارے میں کہ میں نے ایک تحقیق کی، مجھے معلوم ہوا کہ بھائی ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں متع لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے۔ اب اگر میں اس کا الزام میں صرف شیعہ کو دینے لگ جاؤں کہ جناب یہ تو متع ان کے اوپر ڈال دوں اور ان کے حوالے سے گفتگو کروں، تو ایک ریسرچر کی زندگی میں اتنا بڑی چھلانگ نہیں ہو سکتی، اتنا بڑا ایک ایسا نہیں ہو سکتا کہ کل کو بالکل تبدیلی آ جائے۔ ہاں ممکن ہے کہ اس کے نظریات کے اندر رفتہ رفتہ پختگی آئے یا کچھ ایسی تبدیلی آئے، لیکن وہ بالکل اپنی ساری جو سوچ ہے، جو خود وہ دیکھ کے آیا ہے اور اس پر وہ اتنا شدت کے ساتھ کاربند رہا ہے، اس کو وہ غلط نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ باتیں میں اس لیے آپ کے سامنے کر رہا ہوں میرے بھائی کہ میں نے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، اور خواہ وہ شام غریبہ کے حوالے سے ہو، شیعہ کے ہاں موجود ان پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ قرآن کے 40 پارے مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس پر میں نے ویڈیوز سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ میں نے ان کے حوالے سے جو جھوٹ منسوب کیے گئے تھے اس کے خاتمے کے لیے قدم اٹھایا، اور الحمدللہ عز و جل ہمارے معاشرے کے اندر اس کا ایک بہت بڑا اثر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو غلط فہمیاں ہیں اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ جو لوگ یہاں پہ یہ کہتے تھے اور انہوں نے پوری تحریکیں اٹھائیں کہ ہم اتنی نفرت لوگوں کے دلوں میں، دماغوں میں بھر دیں گے کہ لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، الحمدللہ ہماری ان کوششوں سے لوگوں کی اندر نفرتوں کا خاتمہ ہوا ہے۔ ہم نے بجائے اس کے کہ مناظرے کی راہ اپناتے، ہم نے کون سی راہ اپنائی؟ ہم نے سوشل میڈیا کی راہ، کہ اس میں لوگوں کو وہاں لے جا کر وہ ساری حقیقتیں دکھائی جائیں جس سے ہمیں دور رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ سبیل کے اندر جو بناتے ہیں، شربت کے اندر کچھ تھوک وغیرہ یا کچھ اس طرح کی چیزیں ملاتے ہیں، خون بھی ملا دیتے ہیں، تو ہم نے وہاں پر باقاعدہ سبیلوں کے اندر گئے اور وہ دکھایا آپ کو۔ قرآن مجید کے حوالے سے ایران، عراق، وہاں جا کر ہم نے جو زیارات ہیں، مقامات مقدسہ، وہاں جو قرآن مجید رکھا گیا وہ آپ کو دکھایا ہے۔ اگر میں لوگوں سے مناظرہ شروع کر دیتا، میں کہتا نہیں بھائی تمہاری کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، تمہارے ہاں بھی قرآن کے بارے میں یہ نظریہ ہے، اور اس طرح دوسروں کو الزام دیتا، تو یہ بات اتنی جلدی اس کا خاتمہ نہیں ہوتا، کیونکہ کتابیں تو برسوں سے مولوی پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، مناظرے تو ایک کافی طویل عرصے سے ہو رہا ہے، لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ میں مناظروں کو کوئی اتنا فائدہ مند چیز نہیں سمجھتا، تو اس لیے میں نے مناظروں کی راہ اپنانے کے بجائے میں نے مشاہدے کی راہ اپنائی، اور مشاہدہ وہ زیادہ اثر رکھتا ہے کہ آپ یہ اپنی آنکھوں دیکھی جو چیز ہے اس کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں۔
جس طرح میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی شام غریبہ کے حوالے سے اور شیعہ کے 40 پاروں کے حوالے سے جو ان کا قرآن کا نظریہ ہے اس حوالے سے، یہاں تک جب آپ نے میری گفتگو سن لی تو اب میں اس سوال کی جانب آتا ہوں کہ جو یہ کرتے ہیں کہ اگر مجھے شیعہ سے مکمل طور پر اتفاق ہے تو پھر خود کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے شیعہ سے 100% اتفاق ہے، کبھی بھی یہ نہیں۔ یہ بات بتانے سے کہ جو ان کے حوالے سے غلط فہمیاں ہیں، یہ دکھانے سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ میں 100% ان سے متفق ہوں؟ ان کے جو عقائد و نظریات ہیں میں نے کبھی اس پر گفتگو کی ہی نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ جو شخص بھی اہل البیت پر گفتگو کرتا ہے تو شیعہ کی اتنی اہل البیت کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، اتنی محبت ہے ان کے بچوں میں اور بڑوں میں کہ یہ اس شخص کو اپنا ہی ماننے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی بری بات نہیں، یہ اچھی بات ہے، یہ گلے لگاتے ہیں، یہ محبت کرتے ہیں، پیار دیتے ہیں، یہ ان کی اچھائی ہے۔ لیکن اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ آپ ایک سنی کو بھی یہ سمجھیں کہ یہ شیعہ ہو گیا ہے۔ مجھے بھی اختلاف ہے ان کے ساتھ، عقائد کے اندر بہت ساری چیزوں میں متفق نہیں ہوں۔ مثال کے طور پر آپ ان کے خاص طور پر جو کلچر ہے، جو 10 محرم کو جو ماتم کیا جاتا ہے، یا جو خونی ماتم ہے، زنجیروں کا جو مارا جانا ہے، جسم سے کپڑے جو ہٹا دیے جاتے ہیں، یا اسی طرح کہ جناب اصحاب کسا کے علاوہ دیگر ائمہ کو معصوم ماننا، یا ان کی عصمت کے ساتھ ساتھ یہ ماننا کہ وہ اس دنیا کے نظام کے اندر بھی وہ شریک ہیں جو اللہ رب العزت نے تکوینی نظام بنایا ہوا ہے، یہ چیزیں ماننا، یا ائمہ اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے غلو اختیار کرنا، امام علی کے حوالے سے غلو اختیار کرنا، سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز ہیں امام علی کو اتنی تعریف کرنا کہ اللہ کے ساتھ جا کے ملا دینا، یا مثال کے طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے حوالے سے یہ نظریہ رکھنا، سب کی نفی کر دینا۔ سب کی نفی سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن نے سابقون الاولون جنہیں کہا ہے مہاجر صحابہ، دیکھیں قرآن نے مطلقاً کہا ہے مہاجرین اور انصار، اب اس میں یہ تفریق نہیں ہے کہ فلاں شخص اور فلاں شخص، لہٰذا جس نے بھی ہجرت کی ہوئی ہے قرآن مجید کے نزدیک وہ شخص ایسا ہے کہ اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو جو صحابہ کے حوالے سے نظریہ ہے میں اس میں متفق نہیں ہوں ان سے، تو لیکن جو بات ہے مثال کے طور پر اہل البیت کے حوالے سے میں یہ مانتا ہوں کہ جتنی کوششیں جتنی کاوشیں ان لوگوں نے کی ہیں، یعنی یہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو پیدا کیا، شیعہ کو کھڑا کیا کہ وہ اہل البیت کا ذکر ہم کریں، اور ان کے ذریعے سے ہمیشہ اہل البیت کی پہچان اور ان کا ذکر وہ آگے ہوتا رہا ہے۔ لیکن اس کا قطعاً ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آج جو موجودہ جو فرقہ ہے ہم یہ کہیں کہ میں ان کے ساتھ 100% طور پر متفق ہوں اور آپ بھی مجھے ان کا حصہ سمجھیں۔ میں اپنے آپ کو ہمیشہ میں نے کبھی اقرار نہیں کیا۔ ہاں جس جگہ پر میں نے یہ بات کہی کہ علی اعلان طور پر جناب میں بھی شیعہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں، تو وہ ویڈیو اس سے مراد یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار اگر شیعت ہے تو آپ مجھے شیعہ سمجھیں۔ اور یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ جو فرقہ وارانہ طور پر ہماری سوسائٹی کے اندر یہ شیعہ سنی کا لفظ مشہور ہو گیا نا، میں اس سے اوپر اٹھ کے بات کرتا ہوں۔ عام لوگوں کے ذہن چونکہ ہمیشہ یہ فرقہ وارانہ جو اصطلاحات ہیں جو ٹرم استعمال کی گئی ہیں، شیعہ سنی وہ اسی میں پھنسے رہتے ہیں، یعنی ان کے دماغ میں یہی ہے کہ سنی کا لفظ آتا ہے تو دیوبندی بریلوی آ جاتے ہیں، اہل حدیث آ جاتے ہیں، یا جناب ان کے سامنے کوئی خاص قسم کے جھنڈے اور خاص قسم کے لباس آتا ہے، سنی کے لفظ شیعہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں خاص طرح کا حلیہ، خاص دن، خاص ایام، خاص لوگ آتے ہیں ذہن میں۔ میں اس سے اوپر اٹھ کے بات کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ آپ اس لفظ کی حقیقت میں جائیں، سنی کسے کہتے ہیں، شیعہ کسے کہتے ہیں۔ سنی سے مراد سنت رسول پہ چلنے والا، اور شیعہ سے مراد علی کا شیعہ۔ اگر یہ لفظ ہے تو دنیا کا ہر سنی شیعہ ہے، اور اگر یہ مراد ہے تو دنیا کا ہر شیعہ سنی ہے، اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ہم فرقہ وارانہ طور پر دیکھیں گے تو آپ کو ہر دوسرا بندہ تیسرا بندہ آپ اس سے اختلاف کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس سے بھید بھاؤ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، اس سے آپ دوری رکھتے ہوئے، اگر آپ سنی ہیں تو اتنا دماغ میں ڈال دیا گیا شیعہ کے خلاف کہ اب آپ نے کوئی اچھی بات اس کی سننی نہیں ہے، قبول ہی نہیں کرنی۔ مجھ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو تب سنی مانیں گے جب آپ شیعوں کی برائی کرنا شروع کر دیں، یا شیعہ کے اندر جو موجود جو چیزیں ہیں، جو خرابیاں ہیں ان کو بیان کریں اور اس کی برائی شروع کر دیں۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں جناب شیعوں کی جو خرابیاں ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے خود ان کے علماء موجود ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کے علماء ایکسپوز کرتے رہتے ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں، خود ان کے علماء کو تنقیدات کا سامنا ہوتا ہے۔ شیعہ کے اندر جو موجود علماء ہیں جب وہ بات کرتے ہیں، ایک سنی اگر بات کر دے نا تو اس سے زیادہ ان کو تنقیدیں اٹھانی پڑتی ہیں، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ علماء پھر بھی دیانتداری کے ساتھ مخلصانہ طور پر اپنے حلقے کے اندر جو موجود جو بدعات آ گئی ہیں اس پہ بات کرتے رہتے ہیں۔ اگر میں بات کروں گا تو مجھے حق یہ پہنچتا ہے کہ میں اپنے مسلک کے حوالے سے گفتگو کروں، جو ہمارا جو اہل سنت کا جو مکتب ہے، اور اس میں بلا شک و شبہ میں یہ بات کرتا رہتا ہوں، مثلا ناسبیت کے حوالے سے
جو سنیت کے نام سے ناسبیت گھس رہی ہے اس پہ ہم نے بات کی ہے، اور مسلسل تواتر کے ساتھ جو اہل سنت والجماعت کی جو اصح درجے کی کتابیں ہیں اس سے جو باتیں ہمیں تاریخی، ثقافتی اور عقیدے کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہیں، نظریات کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بخاری مسلم سے حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب اگر کوئی ناسبی آ کر اسے پراگندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے سامنے آپ کو ہم ہی نظر آتے ہیں کہ جناب یہ ہماری کتابیں ہیں، اس میں آپ یہ دیکھ لیں جو حقیقتیں لکھی ہیں وہ کیا ہیں، اور یہ جو ناسبی مولوی کیا بیان کر رہا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ ایک وہ شخص کہ جو محب اہل البیت ہے، وہ اپنے آپ کو شیعہ اس معنی میں کہلانا نہیں چاہتا، تو آپ کو اس سے نہ یہ مطالبہ کرنا چاہیے اور نہ ہی آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ بھی انہیں اپنے کلچر کا حصہ بنائیں۔ دیکھیں، مسلم امہ کی جو میجورٹی ہے وہ اہل سنت ہے، وہ سنی، اور پھر سنیوں میں مختلف فرقے ہیں۔ شیعہ مسلم امہ کے اندر 30% تک ہیں، یعنی ایک بڑی تعداد ہے، ایسا بھی نہیں کہ بالکل مائنورٹی ہے۔ لیکن میرے بھائی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس میجورٹی کو آپ اہل البیت کا پیغام دیں، آپ امت کو رسول اللہ کی وصیت کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے پھر یہ عقیدوں سے اوپر اٹھ کے بات کرنی ہوگی۔ اگر آپ پھر بھی اسی سوچ میں رہیں گے کہ اس اکثریت کو میں اپنے ایک خاص مخصوص ایجنڈے کے ساتھ، مخصوص عقائد کے ساتھ پیغام پہنچاؤں، تو میرے بھائی آپ کبھی پیغام نہیں دے سکتے۔ میں شیعہ حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ان کے علماء سے بھی، کہ اصل پیغام کیا ہے۔ خود آپ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ اہل البیت کی معرفت ہے، تو وہ معرفت جب حر بن یزید الریاحی کو ہوئی تو امام نے کیا ان سے عقیدے کا پوچھا تھا کہ بتا تمہارا فلاں فلاں عقیدہ کیا ہے؟ بھائی حر اس لشکر میں آ گیا ہے، حر اس لشکر میں آ کر اس نے قبول کر لیا ہے کہ میں نے ظلم کا ساتھ نہیں دینا، میں نے حق کا ساتھ دینا ہے۔ تو آج بھی آپ دنیا کو یہی بتائیں نا، آج بھی آپ اس میں پھر اپنے عقیدے کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ تو میرا نقطہ نظر اپنے دوستوں کے حوالے سے یہی ہے، دوستوں کو یہ بتاتا چلوں کہ شیعہ کے حوالے سے جو آپ یہ کہتے ہیں، مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میں تو ہر جگہ پر شیعہ کی اچھائی کرتا ہوں، کبھی ان پہ تنقید نہیں کرتا ہوں، تو اس کی وجوہات یہ ہیں۔ ہرگز یہ وجہ نہیں ہے کہ میں اگر شیعہ ہوں تو خود اس کا اعلان کیوں نہیں کرتا۔ امید کرتا ہوں اس حوالے سے ہمارے جو دوست احباب ہیں ان کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ کو سوال کا جواب نہیں ملا ہے تو آپ دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل میں کوشش کروں گا کہ اس سے بہتر انداز میں آپ کے سامنے اپنی بات کو رکھ سکوں اور آپ تک یہ بات پہنچا سکوں۔ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا کرے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔